جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ دنیا آج کل کرونا وائرس نامی وبا کے ساتھ جنگ لڑ رہی ہے، اور اس وبائی مرض میں پہلے سینکڑوں ہزاروں اور اب لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ وہیں دوسری طرف اس وبا کو روکنے کے لیے کیے جانے والے لاک ڈاؤن کی وجہ سے زمینی ماحول اور اس کی آب و ہوا پہ مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ ماہرین کے مطابق لاک ڈاؤن کی وجہ سے فیکٹریوں اور فیکٹریوں سے نکلنے والے دھوئیں اور ٹریفک میں کمی کے باعث زمین کی آب و ہوا پہلے سے کئی حد تک بہتر ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے زمین کی سطح سے 15 سے 55 کلومیٹر اوپر موجود اوزون لیئر، جو کہ سورج کی طرف سے آنے والی خطرناک اور تابکار شعاعوں کو زمین کی سطح پر پہنچنے سے روکتی ہے، اس میں پڑنے والا شگاف کافی حد تک بھرنا شروع ہو گیا ہے۔ تصویر میں نظر آنے والا نیلا حصہ وہ شگاف اور سبز حصہ اوزون کی تہہ ہے۔ سورج کی طرف سے آنے والی تابکار شعاعیں انسان کو جلد کے کینسر، قوت مدافعت میں کمی اور اس کے ساتھ ساتھ کئی خطرناک بیماریوں میں مبتلا کر سکتی ہیں، جبکہ پودوں کو بھی اس کے ساتھ ساتھ کئی حد تک نقصان پہنچا سکتی ہیں اور کئی پودوں کی نسلوں کو تباہ بھی کر سکتی ہیں۔ کچھ دہائیوں قبل دنیا میں CFC گیسز کا استعمال بے تحاشا ہو گیا، جو کہ اوزون کی لیئر کو بہت حد تک نقصان پہنچاتی ہیں۔ CFC یعنی کہ کلورو فلورو کاربنز، یہ 3 خطرناک گیسز کاربن، کلورین اور فلورین پر مشتمل ہوتی ہیں، جو کہ انرجی سیور بلب، ڈیپ فریزر، کار اور ایئر کنڈیشنر میں بڑے پیمانے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ گیس جب فضا میں جاتی ہے تو براہ راست اوزون کی لیئر کو نقصان پہنچاتی ہے، جس کی وجہ سے اس مقام سے سورج کی تابکار شعاعیں زمین پر آنے لگ جاتی ہیں۔ سن 1989 میں جب اوزون کو پہنچنے والے اس نقصان کا علم ہوا تو کینیڈا کے ایک شہر مونٹریال میں ایک معاہدہ کیا گیا، جس معاہدے کے مطابق دنیا بھر کو پابند کیا گیا کہ وہ اپنی صنعتوں میں CFC گیسز کا استعمال کم سے کم کریں۔ اس معاہدے پر عمل کا ایک مثبت نتیجہ برآمد ہوا ہے، جس سے کہا جا سکتا ہے کہ اوزون لیئر کی ریپیئرنگ شروع ہو چکی ہے، جس کی تصدیق ناسا نے کی ہے، جو کہ سن 2005 سے انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں موجود سیٹلائٹ سے اوزون لیئر پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اوزون کی لیئر پھٹنے اور اس میں شگاف ہونے کا عمل انٹارکٹیکا کے خطے میں پیش آیا تھا، جس سے وہاں پہ موجود برف بہت تیزی سے پگھل رہی تھی، جس کی وجہ سے سطح سمندر بڑھنے کا خدشہ تھا۔ دوسری جانب برف کی عدم موجودگی وہاں پر موجود برفانی حیات کے لیے بھی خطرہ تھا۔ ماہرین کے مطابق اوزون کی ریپیئرنگ فی الحال 20% تک ہو پائی ہے۔ ابھی ہمیں اپنی زمین کو بچانے کے لیے مزید کام کرنا پڑے گا، جس کے بعد امید ہے کہ سن 2060 یا پھر سن 2080 تک یہ تہہ واپس اپنی اصل حالت میں آ جائے گی۔ تو دوستو، آپ کو یہ انفارمیشن کیسی لگی؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جن دوستوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی وہ چینل پر دیے گئے سبسکرائب بٹن کو پریس کر دیں، اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک وقت پر پہنچتی رہے۔ میں ملوں گا آپ کے ساتھ ایک اور نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔